بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ رواہ البخاری۔ قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية العذر۔ اب یہاں سے ایک باب شروع ہو رہا ہے آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان۔ تو آخری عمر میں یعنی بڑھاپے کے عالم میں کچھ لوگ آپ کو آج بھی مل جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا دن تو ہم نے کچھ نہیں کیا، چلو آخری مرحلہ میں مرنے سے پہلے کچھ نیکیاں کر لیں۔ تو آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں جب اس کو اتنی مدت تک مہلت دے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ تو اعذر الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ عذر میں انتہا کو پہنچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی فرد یا کسی قوم کو سزا نہیں دیتا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے وہ غافل رہا۔ 60 سال کی زندگی ان کو ملی، اس دنیاوی زندگی میں رہا، کھایا پیا، عیش و عشرت کیا، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل رہا۔ تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کے پاس کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی علم سکھانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے پاس بہانہ نہیں چلے گا جسے وہ پیش کر سکے کہ میں 60 سال تک دنیاوی زندگی میں رہا، کھایا پیا، عیش و عشرت کیا، گھوما پھرا، سب کچھ کیا، لیکن تیری عبادت سے غافل رہا۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ 60 سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شعاری سے باز آ جانا چاہیے۔ انسان کتنا دن تک اپنے خون کی جوانی دکھائے گا؟ انسان 60 سال کے بعد بڑھاپے میں آ جاتا ہے، تو جب 60 سال کی عمر ہو گئی تو 60 سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شعاری سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو موت تو اگرچہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، لیکن جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد زندگی کی امید بہت کم ہوتی ہے، اور جوانی میں زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد امید زندگی اور پھر بدستور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے غافل، نماز سے غافل، روزہ سے غافل، نفل نماز سے غافل، نفل روزوں سے غافل، تو ایسا انسان اپنی زندگی میں اگر کچھ نہیں کیا، اللہ کی عبادت کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کی زندگی بیکار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہو سکتا ہے۔
کوئی عذر بھی نہیں ہو سکتا کہ جسے وہ پیش کر سکے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرست دی ہے۔ آپ بال بچوں کو بھی دیکھیں، گھر کو بھی دیکھیں، کاروبار کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔